وائس ایڈمرل صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، میڈیا میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور کی بندرگاہ کو فتح کر لیا بھارتی میڈیا نے کہ جناب لاہور بندرگاہ، میں لاہور میں موجود تھا اس دن جس دن کی جنگ ہوا، میں بندرگاہ ڈھونڈتا رہا، لیکن جو اصل بندرگاہ تھی کراچی کی جس پہ نیوی پہ اٹیک ہو سکتا تھا، وکرانت جیسا ایک جائنٹ ہونے کے باوجود بھارت نے نیوی کی طرف رخ نہیں کیا، فضا کو ٹیسٹ کیا، ہزیمت اٹھائی، بری فوج نے شکست فاش دی۔ یہ نیوی سے کیوں اتنا خوفزدہ رہے کہ وہ آگے ہی نہیں بڑھ پائے؟ جی مدثر صاحب شکریہ، اور شرکائے پروگرام کو میرا السلام علیکم۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس دفعہ جو انڈیا ہماری طرف آیا تو اس کو جو نیوی کی جو وارفیئر ہے تھوڑا سا اس کا مختلف ایک زاویہ ہے، وہ اس لیے کہ نیوی جیسے آلریڈی اپنے سی کے اوپر کاموں کے لیے اویلیبل ہوتی ہے، تو اس حوالے سے نیوی نے پہلے سے ہی اپنی جو پوزیشننگ ہے وہ بہتر کر لی تھی، اور اپنے جو ہمارے شپ سبمرینز اور ایئر کرافٹس ہیں ان کی ڈپلائمنٹ ہو چکی تھی۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ انٹیلیجنس ہمیں پہلے سے ہی انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ اس طرح کا فالس فلیگ آپریشن ہونے والا ہے۔ اور اس کے اندر جیسے آپ نے وکرانت کا نام لیا، تو وکرانت نارملی اس کا جو ایریا آف آپریشن ہے وہ ایسٹرن تھیٹر میں ہے، ویسٹرن میں وہ نہیں آتا۔ صحیح۔ تو اس کو انہوں نے ویسٹرن تھیٹر میں شفٹ کیا تقریباً 1.5 سے 2 مہینے پہلے، اور اس میں چونکہ چیزیں بریو کر رہی تھیں اور پتہ چل رہا تھا کہ کوئی ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی آگے چل کے یہ فالس فلیگ آپریشن کریں اور اس میں یہ سمندر کی طرف بھی لے کے آئیں کچھ، تو اس حوالے سے پھر نیوی نے یہ اپنے پلاننگ میں اپنے آپ کو ڈسپوزیشن جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے پہلے ہی سے آپ یہ کہہ لیں کہ شطرنج کے مورے جو ہے پہلے ہی بٹھا دیا ہم نے۔ تو جب یہ 6-7 کی رات کو انہوں نے آپریشن سندور کا آغاز کیا اور اس میں ان کو بڑی عظیمت اٹھانا پڑی، اور ان کے یکمشت ان کے 8 جہاز ہماری ماشاءاللہ ایئر فورس نے مار گرائے، اور اس میں سے 4 وہ تھے جو کہ ان کا جو سر کا تاج تھے، یعنی کہ ان کے رافیل تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے لینڈ کی طرف اپنا رخ کیا۔ لینڈ پہ بھی آپ نے جیسے کہا کہ یہاں پہ بھی ان کو جب فتح کے میزائل کی ان کو کچھ چیزیں لگیں ان کو، جو کہ سب سے شارٹیسٹ استعمال کیا گیا تھا، حالانکہ اس کے بعد فتح 2 بھی تھا، فتح 3 بھی تھا، تو جب وہ ٹارگٹس لگے تو اس کے بعد ان کے جو ڈیفنس منسٹر تھے وہ اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ بھاگے، اور جا کے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایئر کرافٹ کیریئر پہ چلے گئے، اور وہاں سے جا کے انہوں نے بڑی ایک جذباتی تقریر کی کہ اب ہم جو ہے سمندر کی طرف سے آئیں گے۔ لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ بھائی سمندر میں تو آلریڈی پاکستان نیوی جو ہے بڑے اچھے طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے، وہ تو اپنا پورا جال بچھایا ہوا ہے، اور وہ تو جو وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ایئر کرافٹ کیریئر آگے لے کے آئیں، اور اگر آگے گئے تو اس سے بڑا حادثہ ہونے کا احتمال ہے، تو وہ پھر وہیں سے تقریر کر کے واپس نکل لیے۔ تو یہ ہے ٹوٹل ان کی کہانی، اور وہیں سے پھر ایئر کرافٹ کیریئر وہ واپس لے گئے، اور وہ اتنا دور لے گئے تاکہ ان کو کسی بھی میزائل کی ہماری رینج سے باہر ہو جائے۔ تو یہ ان کا ٹوٹل جو نیوی کے حوالے سے سلسلہ ہوا۔ اس میں ایک اور بات بھی میں کروں، ابھی جیسے کہ ایران اور یو ایس کے سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بلاکیڈ کیا امریکہ نے، اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جتنے بھی شپ ایران کی پورٹس پہ جائیں گے یا آئیں گے ہم ان کو چیک کریں گے، اور اس طریقے سے انہوں نے اس کو افیکٹو کرنے کی کوشش کی۔ تو یہی چیز انڈیا نے پاکستان کے خلاف بھی استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر بھی انہوں نے اس وقت اعلان کیا کہ جو شپس پاکستانی پورٹس پہ جائیں گے یا پاکستانی پورٹ سے آئیں گے ان کو ہم اپنے پانیوں میں بھی نہیں آنے دیں گے، اور دوسرا ایک ہماری پورٹس کو نہیں ٹچ کر سکتے۔ اور یہ بھی ایک اسی طرح کی ایک چال تھی کہ انڈکلیئرڈ بلاکیڈ کے طور پہ وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ پاکستان نیوی آلریڈی ہمارے جتنے بھی تجارتی راستے ہیں ان کے اوپر پہلے ہی بیٹھ چکی تھی، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس پرابلم کو ٹیکل کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پورے ٹینیور میں ہمارا نہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوئی، نہ ہی آئل کی راشننگ ہوئی، نہ ہی کسی اور چیز کی، نہ ہی کوئی جنرل کموڈیٹیز کا ہمارے ہاں کوئی فقدان ہوا۔ تو یہ ہے وہ ٹوٹل نیوی کا ایک سائلنٹ آپ کہہ لیں، جو کہ اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن قوم کے لیے اپنا جو ہمارا ڈیفنس تھا بڑا مضبوط رہا۔ فتح بند اور فتح کا دن، سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فتح بند جو ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح سے 6 اور 7 میں ہم نے
اپنی فضائی برتری وہ دکھائی بھارت کو، اور اس کے بعد فتح 1 کے. تو فتح 1 سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں. سمرے سالک صاحب، کہ لانچ کی کیا کہانی ہے؟ جنگ کے بعد فتح 1 کی کہانی کیا ہے؟ ہر بچے نے فتح 1 کا نام سنا اس دن کے فتح 1. اس سے پہلے ہم نے شاہین، غزنوی، غوری، ابدالی کی بہت سی باتیں، بہت سی چیزیں تھیں. اور سب سے پہلے کہ اس کو استعمال کرنا کیوں اس وقت ضروری تھا، اور یہ فتح 1 کیا چیز ہے؟ السلام علیکم مدثر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. دیکھیں، ہمارے دشمن نے دیکھا کہ پاکستان میں کچھ انٹرنل ولنریبلٹیز ہیں مئی 25 میں، اور اس کی کوشش تھی کہ ان کو ایکسینچویٹ کیا جائے، ان کو زیادہ بڑھایا جائے، جس کی وجہ سے اس نے اگریشن کا راستہ اپنایا. تو پاکستان نے بڑی گریس، کمپوئر اور سیلف ایشورنس کے ساتھ اس چیلنج کا سامنا کیا، اور اس کو بہت ایک بفٹنگ رپلائی دی. جو اگریسر ہے اس نے ظاہر ہے کہ ہمارے جو سولین ٹارگٹس تھے ان کو اسٹرائک کیا، اور جس میں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ امپیکٹ ہوئے، فیملیز امپیکٹ ہوئیں. لیکن پاکستان نے ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ بہت میجر رسپانس دیا، اور اس میں اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ایکسرسائز کی، اور ہم نے اوور بورڈ ہم نہیں گئے. ہم نے صرف اتنا ہی پین کاز کیا جو کہ اسینشل تھا، اور جس سے کہ ہم انڈیا کو یہ احساس دلا سکتے تھے کہ اس سے مزید آگے جاؤ گے تو آگے مزید تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. فتح 1 ایک شارٹ رینج میزائل ہے جو کہ کرنے کو تو ہم کسی بھی ڈیپ ٹارگٹ کو بھی اسٹرائک کر سکتے تھے، لیکن یہ کہ ایک تو ہم نے ان کی طرح سولین ٹارگٹس کو نہیں پک کیا، بلکہ ہم نے ملٹری ٹارگٹس کو پک کیا جنہوں نے کہ ہمارے خلاف ایگریشن کی تھی. ایون اگر جو ہم ایئر فورس کی بات کریں، اے وی ایم صاحب بھی اس کے اوپر تفصیلاً جواب دیں گے، کہ ہم نے انہی جہازوں کو شوٹ ڈاؤن کیا جو کہ ہماری طرف ہمارے خلاف اگریشن میں تھے. جی، اس سے زیادہ کو بھی کر سکتے تھے، لاک بھی زیادہ تھے، زیادہ کو شوٹ ڈاؤن کر سکتے تھے، لیکن ایک میجر رسپانس دیا گیا کہ جتنا ضروری تھا اتنا کیا، اس سے زیادہ نہیں کیا. سو ہمارے پاس لانگ رینج میزائل بھی تھے، لیکن فتح 1 یوز ہوا جو کہ شارٹ رینج تھا، اور جو امیڈیٹ اکراس دا بارڈر جو ٹارگٹس تھے، ملٹری ٹارگٹس، ان کو اسٹرائک کیا گیا. اور وہ پین اتنا افیکٹو تھا کہ چند دنوں میں انڈیا نے چیخنا شروع کر دیا سیز فائر کے لیے. صحیح. تو یہ بہت بڑا ان کے پاس برہموس کا ایک ہر وقت جو ہے وہ راگ الاپتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں برہموس تو بہت دور کی بات، فتح 1 نے وہ قابو کیا. لیکن اے وی ایم صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں، فضائیہ کو جب چیک کیا گیا 2 دن ہر طرح سے عثمانی صاحب اب وہ کامیاب نہیں ہو پایا، اتنی بڑی فضائیہ کے باوجود بھی. تو اس کے بعد جو فضائیہ نے کنٹرول کیا اپنا پوری طرح سے، پھر جو ان کے ڈرون ہیں ان کو پاکستان کی افواج نے وہ گرایا، اور اس کے بعد پھر ہم نے فتح 1 کا معاملہ دیکھا.